بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے بڑا سعادت کا مقام ہے کہ میں قاضی حسین احمد کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ قاضی حسین احمد پاکستان کے سماج میں، پاکستان کی سیاست میں ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے اپنی شخصیت کے طرز میں اس پورے معاشرے کو گھیرا ہوا تھا۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا۔ عبدالرشید ترابی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز کے لیے سب سے پہلی جو توانا آواز اور جس بھرپور انداز سے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں قاضی حسین احمد نے بلند کی، نہ وہ ان سے پہلے کسی نے بلند کی، نہ اس کے بعد کوئی بلند کر سکے گا۔ قاضی حسین احمد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے اندر جو مسلم قوتیں تھیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کی، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی قوتیں برسر پیکار تھیں اور ان کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اور آج بھی مسلم دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کے اندر آج بھی قاضی حسین احمد ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابھی رشید ترابی صاحب نے ذکر کیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ مجھے بھی ایک دفعہ ایران جانے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اور قاضی حسین احمد نہ صرف ایک سیاسی لیڈر تھے، نہ صرف ایک مذہبی اسکالر تھے۔ جب میں مذہبی اسکالر کہتا ہوں تو ان کے اندر ایک مذہب کے حوالے کے ساتھ ساتھ ایک دانش اور حکمت کا ایک مجموعہ تھے، وہ ایک اسکالر بھی تھے اور اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے اسلام کا تو پاکستان کے تعلقات پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مثالی ہونے چاہیے۔ اور جب مجھے ان کے ساتھ ایران جانے کا موقع ملا تو اس فلسطین کانفرنس کے اندر نہ صرف کہ پوری دنیا سے انقلابی شخصیات اکٹھی تھی بلکہ ایران کی بھی تمام قیادت وہاں موجود تھی، اور اس اجتماع کے اندر قاضی حسین احمد صاحب نے فارسی میں خطاب کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ مجمع لوٹ لیا۔ وہاں جتنے ایرانی موجود تھے وہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر، اور جس طرح سے انہوں نے نہ صرف ایران کی نمائندگی کی، نہ صرف فلسطین کی نمائندگی کی، بلکہ پورے عالم اسلام کی جس طرح سے بھرپور نمائندگی کی، وہ میرے لیے ایک یادگار ہے۔ اور اسی طرح سے افغانستان بھی پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور اسی دورے میں ہمیں موقع ملا جناب گل بدین حکمت یار کے ساتھ ایک لنچ کرنے کا، اور جس طرح سے گل بدین حکمت یار نے قاضی حسین احمد صاحب کی عزت کی، میرے لیے آج پاکستانی ایک بہت بڑا پرائڈ تھا کہ ایک دوسرے ملک کا لیڈر، ایک دوسرے ملک کا ایک اہم شخص جو ہے پاکستان کی کسی بھی شخصیت کے ساتھ اس محبت اور اتفاق کے ساتھ اس سے پیش آ رہا ہے۔ تو قاضی حسین احمد ہمارے لیے مشعل راہ تھے۔ ان کی سیاست ایک عوامی سیاست تھی۔ انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن بنے، لیکن جب انہوں نے ان اداروں پر لات مارنے کا فیصلہ کیا اور لانگ مارچ کے لیے جب انہوں نے استعفیٰ دیا سینٹ کی سیٹ سے، اور ان کا جو لانگ مارچ تھا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حرفوں سے یاد رکھا جائے گا، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر عوامی سیاست کا اجرا کیا اور جماعت اسلامی کو جس طرح ایک نئے آہنگ اور ایک نئے ڈھنگ سے آراستہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جماعت اسلامی کے اندر اس طرح کی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اندر ایک اس طرح کی سیاسی عوامی سیاست جو ہے اس کو آگے بڑھائے اور جماعت اسلامی کو پاکستان کی ایک انتہائی مقبول جماعت بنا سکے۔ یہ وہ قاضی حسین احمد صاحب کی ویژن تھا کہ کے پی کے اندر متحدہ مجلس عمل کے ذریعے انہوں نے تمام اسلامی قوتوں کو اکٹھا کیا اور کے پی کے اندر ایک اسلامی حکومت متحدہ مجلس عمل کی صورت میں قائم کی۔ آج بھی اگر تمام اسلامی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی سیاست کے اندر ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسد قیصر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس تقریب میں شرکت فرما کر ہم سب ان دوستوں کے دل جیتے ہیں
جو قاضی حسین احمد سے دل کی گہرائیوں سے ایک عظیم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے بختیار صاحب. اسی دوران ہماری آج کی اس نشست کا حصہ